السلام عليكم ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله
کہ جنہیں رب العالمین نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ برادران اسلام، بزرگ و دوستو اور پردہ نشین ماؤں بہن بیٹیوں، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے دعا کے حوالے سے آج ہمارا 5واں خطبہ ہے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ان چیزوں کو زیر بحث لایا جائے گا کہ جہاں پر انسان دعا کرے تو اللہ تعالیٰ انسان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ کچھ لمحات ایسے ہیں، کچھ گھڑیاں ایسی ہیں کہ جن میں اگر انسان دعا کرے تو اللہ انسان کی دعا کو رد نہیں کرتا، اور کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہنچ کر انسان اللہ کے حضور دعا کرے تو اللہ بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ کچھ جگہ مقبولیت کی جگہ ہیں اور کچھ مقامات، کچھ اوقات، کچھ لمحات ایسے ہیں کہ جہاں انسان اگر دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ مقامات میں پہلا مقام وہ ہے کہ جہاں انسان اگر دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، وہ مقام ملتزم ہے۔ مقام ملتزم کیا ہے؟ سیدنا عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں اور ساتھ میں فرماتے ہیں، میں اپنے دادا کے ساتھ حج کرنے کے لیے مکہ گیا تو ہم بیت اللہ کا جب طواف کر رہے تھے، طواف کرتے ہوئے جب حجر اسود کو استلام کیا، اس کو بوسہ دے لیا، تو پھر میرے دادا بیت اللہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان جو جگہ ہے اس جگہ پر آئے اور انہوں نے اپنا پیٹ بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگا دیا اور اپنے رخسار بھی بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگا دیے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح اونچا کر کے وہ بھی دیوار کے ساتھ لگا دیا، اور پھر کہا، میں نے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں کرتے ہوئے دیکھا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دعا فرمائی، اور یہاں جو دعا کی جاتی ہے اللہ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمارے لوگوں مقام منتظم پہ جا کر وہاں اپنے سینے کو، اپنے پیٹ کو بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگا دو، اپنے رخسار بیت اللہ کے ساتھ لگا دو، اپنے ہاتھوں کو بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ چپٹا دو، اور پھر وہاں گڑ گڑا کے اللہ سے رو کر جو مانگو گے اللہ تمہیں عطا کر دے گا، تمہاری دعا کو قبول کر دے گا۔ تو مقام ملتزم وہ جگہ ہے جہاں پر انسان اگر دعا کرتا ہے تو اللہ بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ دوسرا مقام ہے میدان عرفات۔ یہ وہ عظیم جگہ ہے جہاں جب 10 ذی الحج کو حاجی اکٹھے ہوتے ہیں اور پوری دنیا سے تمام انسان ایک ہی لباس کے اندر، امیر و غریب سب 2 چادریں زیب تن کیے ہوئے وہاں پہنچتے ہیں، اس دن اللہ تعالی اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ فخریہ انداز میں فرشتوں سے مخاطب ہوتے ہیں۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہیں، فرمایا، ان اللہ یباہی ملائکتہ عشیۃ عرفۃ بأہل العرفہ، اللہ فرشتوں کے اندر اس دن فخریہ انداز میں خوش ہوتے ہیں اور اہل عرفہ کے اوپر اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے میرے فرشتوں، دیکھو، یقول
گرد و غبار، ان کے لباس کے اوپر گرد و غبار، ان کے جسموں کے اوپر، ان کے سروں کے اوپر گرد و غبار ہے، اور اس حالت میں یہ میرے پاس پہنچے ہیں، آج جو مانگیں گے میں ان کو عطا فرماؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دن اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، پورے سال کے اندر اللہ جتنی لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں اتنی اس ایک دن میں اللہ لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کہتے ہیں اے حاجیو جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا، جس کے لیے مانگو گے اللہ وہ بھی تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہاں حاجیوں کی ہر دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ نبی علیہ السلام 10 ذی الحج کو آپ اپنے خیمہ سے باہر آئے، جب آپ نے خطبہ حج ارشاد فرما لیا، آپ نے ظہر اور عصر کی نماز کو جمع فرما لیا، تو اس کے بعد سورج کے غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز کے بعد آپ وہاں تشریف لائے، جہاں آپ کو دیکھتے ہیں جہاں وہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کے حوالے سے وہاں وہ ایک برج لگا ہوا ہے، اس کے نیچے ہی آپ کھڑے ہو گئے اور اس طرف آپ نے اپنی سواری کا منہ کیا، پھر آپ اپنی سواری سے اترتے ہیں اور کھڑے ہو گئے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے، پھر آپ نے مانگنا شروع کیا اور آپ اللہ کے حضور دعا کرتے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، اور آپ نے فرمایا حاجیو یہاں کھڑے ہو کر اللہ سے مانگو، اللہ رب العالمین جو مانگو گے عطا فرمائے۔ اسی لیے ہمارے حاجی جب وہاں جاتے ہیں تو پھر یہ عصر کی نماز کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں، قبلہ منہ کر کے یہ وہاں اللہ کے حضور دعائیں کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ سورج غروب ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے وہاں سے روانگی کا پیمانہ انہیں دے دیا جاتا ہے، اور جب یہ مینا میں پہنچتے ہیں تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے 2 جگہ ایسی رکھی ہیں جہاں یہ جو دعا کریں گے اللہ اس دعا کو قبول کرے گا۔ پہلے دن نہیں، دوسرے دن جب جمرہ وسطیٰ اور جمرہ اولا کو کنکریاں ماریں گے، یعنی درمیان والا اور آخری جمرہ جو ہے اس کو جب یہ کنکریاں ماریں گے، پہلے کو مارنے کے بعد سائڈ پہ ہو جائیں گے اور قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کے حضور جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دعا فرمائی اور امت کو اس کی تلقین بھی فرمائی، اور یہ قبولیت کے مقامات میں سے ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دعا فرمائی۔ اور اس کے بعد جمرہ اولا کو کنکریاں مارنے کے بعد آپ نے یہی عمل دوبارہ دہرایا، 3 دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کرتے رہے اور امت کو اس عمل کی تلقین کرتے رہے، کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان جو رب سے مانگے گا رب اس کو عطا فرمائے۔ اسی طرح بیت اللہ میں انسان پہنچتا ہے، صفا مروہ کی سعی کرنے کے لیے جاتا ہے، صفا پہ جب وہ چڑھتا ہے بیت اللہ کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منہ کیا کرتے، 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ اکبر کہتے، اور پھر اللہ کے حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر آپ دعا کرتے، لمبی دعا کرتے، آپ فرماتے یہاں جو دعا کی جائے گی وہ دعا اللہ قبول کرے گا اور اس دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد آپ مروہ پر پہنچے تو مروہ پر بھی آپ نے یہی عمل دہرایا اور آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے آپ نے اپنے ہاتھوں کو 3 بار اٹھایا اور پھر آپ نے ان 3 بار ساتھ میں اللہ اکبر کے کلمات اپنی زبان سے ادا کیے اور پھر بعد میں آپ نے دعا فرمائی۔ ہمارے یہاں سے جاتے ہیں بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس جگہ کیا کرنا ہے، بس وہ دیکھا دکھائی دوڑے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ گناہ ہو گیا، یہ ہمارا حج ہو گیا۔ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، اگر اللہ آپ کو توفیق بخشتا ہے، اللہ اگر آپ کو اپنے گھر میں بلانے کی آپ کو توفیق دیتا ہے، اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہر اس مقام کی نشاندہی کریں اور ہر ان لمحات کے بارے میں اپنے علماء سے پوچھ کے جائیں، سیکھ کے جائیں کہ وہ کون سی جگہ ہیں اور وہ کون سے مقامات ہیں جہاں جب آپ جائیں گے اور جو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے۔ اسی طرح زمزم پیتے وقت جب آپ پانی کے پاس، زمزم کے کنویں کے پاس، زمزم کا جو وہاں کولر رکھے ہوتے ہیں وہاں آپ جائیں گے، یا یہاں ہم کو کوئی اگر زمزم کا پانی دیتا ہے تو اس سے پینے سے پہلے جو دعا کریں گے اللہ
کے پانی کو جب کوئی بندہ اس نیت سے پیتا ہے کہ اللہ میری بیماری کو ختم کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو بھی ختم کر دیتا ہے، اور جس مقصد کے لیے پیتا ہے اس مقصد کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرماتا ہے۔ امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے ہمیں یہ حدیث سنائی کہ ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جاتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ مجلس سے اٹھتا ہے اور وہ جاتا ہے پانی پی کر آتا ہے اور آ کر امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہتا ہے کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے جو آپ نے سنائی ہے؟ فرمایا ہاں یہ حدیث صحیح ہے۔ تو انہوں نے کہا میں ابھی گیا ہوں اور میں نے شربت الآن درب من زمزم، میں نے زمزم کا ایک پورا ڈول پی کر آیا ہوں۔ الا ان تحدثنی بمئۃ حدیث، کہ آپ مجھ کو پوری 100 حدیث سنائیں گے۔ انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ، اور پھر امام سفیان بن عیینہ نے اسے پوری 100 حدیث سنائی۔ جس مقصد کے لیے انسان پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا کر دیتے ہیں۔ آپ بیماریوں کے لیے پیئیں گے، ساتھ میں دعا کریں اللہ رب العالمین آپ کی بیماری کو ختم کر دے گا۔ مفسر قرآن حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں مجھے جوانی میں معدے کا السر ہو گیا، 20 سال میں اس بیماری کے اندر مبتلا رہا، 20 سال اس بیماری کا علاج کرواتا رہا، لیکن مجھے فرق نہ پڑا، بیماری بڑھتی گئی، یہاں تک کہ معدے سے جو معدے کے اندر جو السر کے زخم تھے ان زخموں سے خون رسنے لگ گیا۔ اور پھر 1990 میں بیماری کی یہ کیفیت تھی، پھر 1991 میں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی سعادت نصیب کر دی۔ میں اور میری بیگم اور میرا بیٹا حج کرنے کے لیے گئے، میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، چیئر پہ تھا، تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا پانی لے کے آؤ، وہ زمزم کا پانی لے کے آیا، تو میں کہتے ہیں میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، جس قدر کمزوری تھی، کانپتے ہاتھوں سے اور لرزتے ہونٹوں سے پھر میرے منہ سے یہ دعا نکلی، اے اللہ 20 سال اس بیماری کے اندر میں نے گزار دیے، اب اپنی رحمت سے تیرے نبی کی حدیث کے مطابق میں اس پانی کو پی رہا ہوں، تو مجھے شفا عطا فرما۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کیا اور فرماتے ہیں موت تک مجھے دوبارہ اس بیماری کے دوبارہ اثرات نمودار ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں تفسیر احسن البیان، یہ انہوں نے اس کے بعد تحریر کی۔ تو اللہ رب العالمین وہ بزرگ جہاں رہتے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبر مبارک کو اپنے نور سے منور فرمائے اور ان کو اپنی خاص والے رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ تو زمزم کا پانی پیتے وقت آپ جو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اسی طرح جب آپ میدان جہاد میں ہوں گے، آج کل تو جہاد ہے نہیں، لیکن اگر اللہ توفیق دے گا ایک وقت آئے گا کہ مسلمان اور کافر آمنے سامنے ہوں گے اور وہ دور دوبارہ آئے گا۔ میدان جہاد میں جب کوئی بندہ کھڑا ہو کے اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اور اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا سنتان لا تردان الدعاء، دو دعائیں ایسی ہیں جن کو اللہ رد نہیں کرتا، عند النداء ایک اذان کے وقت، وعند الباس اور ایک لڑائی کے وقت، حین یلہم بعضهم بعضا جب ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے پہ حملہ آور ہو رہے ہوتے ہیں، اس وقت اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی زبان سے کوئی کلمہ نکال دیتا ہے اللہ اس دعا کو قبول کر لیتا ہے جو وہ مانگتا ہے۔ تو اس حدیث میں دو چیزیں بیان ہوئی ہیں، ایک میدان جہاد میں لڑائی کے وقت، اور دوسری جب مؤذن اللہ اکبر کی صدا لگاتا ہے اس وقت آپ جو مانگیں گے رب تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم ٹی وی پہ بیٹھے ہیں تو ہم تو ٹی وی کی آواز بند نہیں کرتے، ہم تو ٹی
جو بندہ مؤذن کے اللہ اکبر کہنے پر جو دعا رب سے مانگے گا اللہ اس کو وہ عطا فرمائے گا، اور پھر وہ اذان کو سنتا ہے مؤذن کے ساتھ ساتھ، جیسے جیسے مؤذن کہتا ہے وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو یہ بھی اللہ اکبر کہتا ہے، وہ شہادتین پڑھتا ہے تو یہ بھی شہادتین پڑھتا ہے، وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کا کلمہ اپنی زبان سے نکالتا ہے تو وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اللہ اکبر کی کبریائی کے کلمات نکالتا ہے، لا الہ الا اللہ کا کلمہ اپنی زبان سے نکالتا ہے، اسی طرح وہ ساتھ ساتھ جواب دیتا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پڑھتا ہے، پھر آپ کے لیے مقام وسیلہ کی دعا کرتا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا۔ جب یہ کلمات وہ اپنی زبان سے نکالتا ہے وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ کیونکہ اس نے رسول اللہ کے لیے دعا کی، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب وہ میرے لیے مقام وسیلہ کا سوال کرے گا قیامت کے دن میں اللہ کا رسول اس کے لیے شفاعت کروں، تو اس کی یہ دعا اللہ کے رسول کے حق میں قبول ہو گئی تو قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کے لیے دعا فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے بعد اور جماعت تک کا جو وقت ہے اس وقت کو بھی قبولیت کا وقت قرار دیا، آپ نے فرمایا الدعاء بین الاذان والاقامۃ مستجابہ، اذان اور اقامت کے درمیان جتنا وقت ہے اس وقت کے اندر جو مانگو گے رب عطا کرے گا، جو دعا کرو گے وہ قبول کی جائے گی، فدعوا اے اللہ کے بندو تم دعا کیا کرو۔ مسجد میں اگر آپ آ جاتے ہیں، آپ اگر مسجد میں اذان کے بعد پہنچ جاتے ہیں تو سنتے پڑھنے کے بعد فضول گفتگو کرنے کی بجائے آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور اللہ سے مانگیں، جو آپ مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اسی کے بعد جب آپ فرضی نماز ادا کر لیتے ہیں، فرض کی ادائیگی کر لیتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد بھی قبولیت کا وقت ہے۔ سیدنا ابو امامہ باہلی اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الدعاء اسمع، کون سی دعا ہے جس کو اللہ تعالیٰ بڑی جلدی سن لیتے ہیں، جس دعا کو اللہ قبول کر لیتے ہیں، مقبول دعا کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا جوف اللیل الآخری، جب رات کا آخری وقت ہوتا ہے، جب رات کا آخری وقت ہوتا ہے اس وقت میں جو دعا کی جاتی ہے اللہ وہ قبول کرتے ہیں۔ وَدُبُرُ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَاتِ، جب فرضی نماز کی ادائیگی ہو جاتی ہے تو فرض نماز کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ اس دعا کو قبول کرے گا۔ بس ایک بات یہ سمجھنی ہے کہ یہاں اجتماعی دعا جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں اگر کبھی کبھار آپ کو کوئی بندہ کہہ دیتا ہے کہ آپ مریضوں کے لیے دعا کریں، بیماروں کے لیے دعا کریں، آپ فوت شدگان کے لیے دعا کریں، بارش نہیں ہو رہی تو بارش کی دعا کے لیے کوئی بندہ کہہ دیتا ہے، کوئی بندہ اپنی پریشانی کے لیے کہہ دیتا ہے، تو اس وقت آپ اجتماعی دعا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کو اپنی روٹین بنا لینا، ہر نماز کے بعد فرضی نماز کے بعد جماعت کے بعد اجتماعی دعا کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، آپ کی پوری زندگی میں ایک بار بھی یہ عمل نہیں ہے۔ اس لیے اگر کبھی کبھار کوئی بندہ کہہ دیتا ہے تو اس کے اندر کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کسی بندے نے کہا آپ نے اسی وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا اس کے لیے دعا کر، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو ایک بندہ دوران خطبہ مسجد میں داخل ہوا اور اس نے اسی وقت کہا، اس کو حالانکہ اس طرح کرنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ جب خطیب کوئی بندہ بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کی بات کو پہلے سنا جاتا ہے اور جب وہ اپنی بات کو مکمل کر لیتا ہے
بعد اجتماعی دعا کرنا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ کہہ دیتا ہے کبھی کبھار تو امام صاحب کو دعا کر دینی چاہیے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو روکا کہ اجتماعی دعا یہ درست نہیں ہے، تو لوگوں نے تنہائی میں بھی کرنا چھوڑ دیا۔ وجہ سے حافظ عبد القادر لوگڑے رحمۃ اللہ علیہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے اپنے اہل حدیث بھائیوں کو کہا کہ غیر اللہ سے نہیں مانگنا، پھر انہوں نے رب سے مانگنا بھی چھوڑ دیا۔ ہم نے ان کو کہا کہ غیر اللہ کے نام پہ نہیں دینا، انہوں نے اللہ کے نام پہ دینا بند کر دیا۔ نہیں، آپ مانگیں جو قبولیت کے اوقات ہیں تنہائی میں مانگیں، جو آپ کی حاجت ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں، کوئی دوسرا بہتر نہیں جانتا۔ آپ کسی سے کہیں گے کہ میری یہ حاجت ہے تو اس کے بارے میں دعا کرو، تو ہو سکتا ہے کوئی دعا کرے، لیکن آپ جب اپنی حاجت اور اپنے دل سے جو بات نکالیں گے رب کے سامنے، کوئی دوسرا آپ کے لیے نہیں نکال سکتا۔ اللہ کے نیک بندوں سے دعا کروائی جا سکتی ہے، اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان سے دعا کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کروا سکتے ہیں، لیکن جو دعا آپ خود اللہ کے سامنے اور جس طرح آپ خود رو کر اللہ کے سامنے دعا کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا آپ کے لیے خطا نہیں کر سکتا۔ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کو دیکھا، وہ مسجد میں آیا، اس نے نماز ادا کی، نماز ابھی اس نے ختم نہیں کی، ابھی اس نے سلام نہیں پھیرا کہ اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا اور اس نے دعا کرنا شروع کر دیا، اور پھر اس کے بعد اس نے سلام پھیر دیا۔ تو سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس کے فارغ ہونے تک کے اس کا انتظار کیا کہ یہ فارغ ہو پھر اس کو سمجھاتا۔ جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہوا تو آپ نے اس سے مخاطب ہو کے کہا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یرفع یدیہ حتی یفرغ من صلاتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ایسے نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ جب آپ اپنی نماز سے فارغ ہو جاتے، نماز سے سلام پھیر دیتے، پھر آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے اور آپ اللہ سے دعا کرتے۔ تو اجتماعی دعا کی بجائے آپ اکیلے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور اللہ کے حضور ہر فرضی نماز کے بعد آپ اللہ سے مانگیں، کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہے، جو مانگیں گے رب آپ کو عطا کرے گا۔ فرض نماز کے بعد آپ اذکار پڑھیں، اذکار پڑھنے کے بعد جو آپ نے مانگنا ہے اپنے رب سے مانگیں، یہ قبولیت کا وقت ہے، اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے۔ جمعے کے دن، یعنی جیسے آج جمعے کا دن ہے، تو جمعے کے دن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجمعۃ لساعۃ، لوگوں یاد رکھو جمعے کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے، لا یوافقها عبد مسلم یسأل اللہ فی خیرا الا اعطاہ ایاہ، کہ اس میں ایک ایسی گھڑی ہے جس گھڑی کو جب کوئی مومن مسلمان پا لیتا ہے، وہ اس گھڑی کے اندر جب رب سے مانگتا ہے، رب اس کی جھولی کو بھر دیتا ہے، اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، جو مانگتا ہے اس کو دے دیا جاتا ہے۔ اور اس گھڑی کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے 36 قول نقل کیے ہیں، اور 36 قول نقل کرنے کے بعد وہ لکھتے ہیں، ان 36 اقوال میں سے جو سب سے زیادہ صحیح اور احادیث کے مطابق ہیں وہ 2 قول ہیں۔ ایک، آپ نے فرمایا جب امام منبر پر خطبہ دینے کے لیے آ کر بیٹھ جاتا ہے، اس وقت جو دعا کی جاتی ہے، اللہ رب العالمین نماز کی ادائیگی تک اگر درمیان میں کوئی بھی دعا کی جاتی ہے تو اللہ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ وہ گھڑی ان اوقات میں سے، ان لمحات میں سے کسی وقت بھی آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ خطبہ دیتے ہوئے امام کوئی دعا کر دیتا ہے، خطیب کوئی دعا کر دیتا ہے، تو آپ آمین کہہ دیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ وہ گھڑی ہو۔ ایک یہ قول ہے۔ دوسرا یہ کہ جب آپ امام منبر پر ایک خطبہ دے کر بیٹھ جاتا ہے، دوسرے خطبہ دینے کے لیے بھی اس نے کھڑا ہونا ہوتا ہے، تو درمیان
اس لیے اس گھڑی کو پانے کے لیے اور اپنی دعا کو قبول کروانے کے لیے آپ کو اس وقت کو اختیار کرنا ہوگا اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے اللہ سے دعا مانگنی ہوگی. جب آپ مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا. اسی طرح جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، جو دعا اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا اقرب ما یکون العبد الى ربه وهو ساجدا فاکثر الدعاء. آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے اس وقت وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اس حالت میں وہ جو مانگتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے. اس لیے یہاں زیادہ سے زیادہ دعا کرو. ہمارے سجدے ایسے ہیں جیسے کبے کے ٹھوکے ہوتے ہیں. ہم اس طرح نماز پڑھتے ہیں کہ ایک سجدہ ابھی سب نیچے زمین پہ لگتا ہی ہے اٹھ جاتے ہیں، ابھی سیدھے بھی نہیں ہوتے پھر سجدے میں، ابھی سب زمین پہ لگتا ہی ہے کہ ہم پھر اٹھ جاتے ہیں. اور ہماری سپیڈ تو اتنی ہے کہ وہ کہتے جیسے موٹر وے پہ چڑھے ہوتے ہیں. اس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں. جس طرح موٹر وے کی گاڑی کو نہیں پکڑا جا سکتا، وہ سپیڈ میں 100 سے اوپر ہوتی ہے، اسی طرح ہماری نماز بھی اسی طرح 100 سے اوپر ہوتی ہے. وہ ایک پٹھان کو کسی نے کہا کہ خان صاحب آپ نماز بڑی جلدی جلدی پڑھتے ہیں. وہ کہتا اپنا کام دیر سے، خدا کا کام ایسا ایسا، یہ کام رب کا کام بھی دیر، اپنا کام بھی دیر. ایسے نہیں، نماز ایسے پڑھے کہ آپ کو پتا ہو اگر میری یہ زندگی کی آخری نماز ہوگی تو میری نجات ہو جائے گی. اپنی ہر نماز کو الوداعی نماز سمجھ کے پڑھیں اور اللہ کے سامنے سجدوں میں رو رو کر دعائیں کیا کریں. نبی علیہ السلام 6 سے 7 دعائیں پڑھا کرتے تھے سجدے کے اندر، اور اتنا اتنا لمبا سجدہ ہوتا. صحابہ کہتے ہیں شاید ہم سب اللہ کے رسول بھول گئے، شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے کہ ابھی سجدہ کرنا ہے یا نہیں. ایک دفعہ تو آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں مجھے ایسے لگا کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر رہی ہے. اتنا لمبا سجدہ اللہ کے سامنے کیا کرتے. لمبے لمبے سجدے کیا کریں، لمبے لمبے سجدے کیا کریں، اور ان میں آپ اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کیا کریں، کیونکہ سجدوں میں کی ہوئی دعا اللہ قبول کرتا ہے. کیونکہ سجدوں میں اللہ کے قریب انسان سب سے زیادہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ اتنے اللہ کے قریب نہیں ہوتے جتنا آپ سجدے میں اللہ کے قریب ہوتے ہیں. کیسے؟ سجدہ وہ مقام ہے جو سب سے زیادہ عاجزی کا مقام ہے. یہ جمیل نیاز انسان کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکاتا. یہ چہرہ انسان اس پہ کبھی مٹی لگنا پسند نہیں کرتا، اس کو زمین پر رکھنا پسند نہیں کرتا. لیکن جب اللہ کا حکم سمجھ کر اللہ کے لیے اللہ کے سامنے کرتا ہے تو جتنا یہ جھک جاتا ہے اس سے زیادہ وہ جھک نہیں سکتا. جتنا وہ زیادہ جھک گیا اتنا ہی وہ اللہ کے سامنے مقام و مرتبہ پا گیا. اسی لیے جب سجدے میں انسان اپنے سر کو رکھ دیتا ہے تو پھر اللہ بھی کہتا ہے میرے بندے تو نے اپنی عزت والی جگہ میرے قدموں میں رکھ دی ہے، میرے سامنے اس کو خاموش کر دیا ہے، اب جو مانگو گے میں تجھے عطا کر دوں. تو اس لیے سجدہ کریں تو لمبے لمبے سجدے کیا کریں، جو مانگیں گے رب سجدے میں آپ کو وہ عطا کرے گا. اسی طرح سحری کا وقت ہے، جب رات کا 2/3 حصہ گزر جاتا ہے، تیسرا حصہ رات کا باقی رہ جاتا ہے، اس وقت آپ جو دعا رب تعالیٰ سے کریں گے اللہ تعالیٰ
پہ جلوہ افروز ہو کر رات کے آخری پہر میں اپنے بندوں کو آوازیں دیتے ہیں، آؤ مجھ سے لے لو۔ گورنمنٹ کی طرف سے اگر اعلان ہونا کہ رات کے وقت 2 بجے نوکریاں تقسیم کی جائیں گی اکبر آباد والوں کے لیے، تو پورا اکبر آباد 1:30 بجے وہاں پہنچا ہوگا۔ 1:30 بجے کیا وہ شام کی نماز پڑھ کے وہاں پہنچے ہوگے۔ نہیں یقین آتا تو یہ جہاں آٹے کے ٹرک لگے ہوتے ہیں، آپ صبح فجر کی نماز پڑھ کے جائیں، وہ آتے ہیں 10-11 بجے، آپ جا کے فجر کی نماز کے بعد دیکھیں وہاں لوگ پہنچے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کا مال اور اس دنیا کے مال کے لیے ہماری یہ حالت ہے کہ چند روپیوں کے لیے ہم فجر کی نماز کے وقت اٹھ کے وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور وہ جو رب ہمیں کہہ رہا ہے، جو کل کائنات کا مالک ہے، اس مال کا حقیقی مالک وہ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے، مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا۔ اور اس وقت ہم گھوڑے بیچتے سوئے ہوتے ہیں، اس وقت ہم لمبی تان کے سوئے ہوتے ہیں، ہم ایسے سوئے ہوتے ہیں جیسے نشے کے انجیکشن ہمیں لگے ہوئے، اور فجر کی نماز بھی گزر جاتی ہے، اور نحوست ہمارے گھروں میں چھائی ہوتی ہے، اور پھر کہتے ہیں ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، ہم سارے گھر والے کام کرتے ہیں تو ہماری پوری نہیں پڑتی، پوری کیسے پڑے گی؟ اور جس گھر میں شیاطین نے ڈیرے لگا لیے، جس گھر میں رب کی رحمت ختم ہو گئی، رب کی طرف سے برکت کا نزول ختم ہو گیا، اس گھر میں رحمت کیسے آئے گی؟ اس گھر میں سکون کیسے آئے گا؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے سامنے تہجد کے ٹائم اٹھیے، اللہ سے مانگیے۔ مہنگائی جتنی مرضی ہوتی جائے گی، اللہ مسبب الاسباب ہے، آپ کے لیے ثواب پیدا کرتا جائے گا۔ ایک در اگر بند ہوگا، ایک مشکل اگر آئے گی، تو اللہ 100 آسانیوں کے ساتھ آپ کو عطا فرمائے گا۔ آپ گزشتہ وقت کو دیکھیں، اس وقت لوگوں کے پاس پیسہ نہیں تھا تو اتنی آسائش بھی نہیں تھی۔ آج اگر مہنگائی ہے، اللہ نے عوام کو پیسہ بھی دیا ہوا ہے، اللہ نے اپنی سہولتیں بھی دی ہوئی ہیں، تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ مہنگائی کا رونا نہ روئیں، اللہ کے سامنے گڑگڑائیں تو صحیح، رب سے مانگیں تو صحیح۔ وہ رب جس نے ہماری مشکلات کو آسانیوں میں بدلنا ہے، اس کے سامنے تو ہم روتے نہیں، 24 گھنٹے ہم حکمرانوں کی غیبتیں کرنے کے اوپر لگے رہتے ہیں۔ جتنی مرضی غیبتیں کرنے، آپ کے حالات تبدیل ہونے والے نہیں ہیں۔ جب اللہ نے ہی تبدیل کرتے ہیں تو پھر اللہ سے مانگیے، جب اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے گا، پھر یہ حکمران بھی سیدھے ہو جائیں گے، پھر حالات خود بخود اس جگہ پہ چل پڑیں گے کہ ہمارے حالات بالکل سیدھے ہو جائیں گے، معیشت بہتر ہو جائے گی، اللہ ہر فرمانی بھی عطا فرمائے گا۔ اس لیے اللہ سے مانگے اور اللہ کے سامنے گڑگڑائیں، اللہ ہماری حاجتوں کو ضرور پورا کرے گا۔ اللہ کے مومن بندوں کی یہ صفات ہیں۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو خوف کے ساتھ، ڈر کے ساتھ بھی، اچھی امید لے کر بھی پکارتے ہیں، اور ان کی راتیں کیسے گزرتی ہیں؟ وہ بستروں پہ نہیں گزرتی، وہ کروٹیں بدلتے ہوئے آخر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اٹھ کے رب کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کو دیکھا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے تراہم رکعا سجدا، تم دیکھو گے کہ وہ رب کے سامنے کھڑے ہیں، قیام کے اندر، رکوع کے اندر، سجدوں کے اندر کھڑے ہیں۔ تو اللہ کے مومن بندے بنیے، شیطان کے بندے نہ بنیے، اللہ سے مانگیے۔ اللہ کے سامنے جب آئیں گے تو پھر ہی رب عطا کرے گا۔ آپ آٹا لینے کے لیے ٹرک کے پاس جائیں گے تو آپ کو آٹا ملے گا، اس لیے رب سے لینا ہے تو رب کے سامنے آئیے، اٹھیے، گڑگڑائیے، رب سے مانگیے، رب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ اپنے بندوں کی صفات بیان فرماتا ہے، کہتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، میرے بندے ایسے ہیں جو راتوں کو کم سوتے ہیں۔ ہم عبادت کے لیے کم نہیں سوتے، ہم موبائل کے لیے کم سوتے ہیں، پوری پوری رات ہم موبائل دیکھتے ہیں، ڈرامے اور فلمیں دیکھتے ہیں، ہم کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے پوری رات گزار دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی فجر کا وقت آتا ہے ہم سو جاتے ہیں۔ اللہ کے بندے جاگتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اور ہم آج کل جاگ رہے
وقت اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا الذین یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، میرے بندے وہ ہیں جو سحریوں کے وقت اٹھ جاتے ہیں اور اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش مجھ سے مانگتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے یہ کون ہیں؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، میرے یہ بندے صبر کرنے والے ہیں، میرے یہ بندے سچ بولنے والے ہیں، یہ میرے بندے فرما برداری کرنے والے ہیں، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، اور یہ سحری کے وقت اٹھ کر مجھ سے بخشش مانگنے والے ہیں۔ صحابہ کی حالت کو دیکھیے، صحابہ کی سیرت کو دیکھیے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زندگی کے آخری لمحات میں پہنچے تو اس وقت کی ان کی نظر ختم ہو چکے تھے، بوڑھے ہو گئے، نظر بند ہو گئی۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے نافع سے کہا کرتے ہیں میرے بیٹے میرے ساتھ اٹھ جاؤ اور جیسے ہی سحری کا وقت ہو مجھے مطلع کر دینا، کیونکہ میں نے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے۔ اور جیسے ہی سحری کا وقت ہوتا تو غلام آپ کا بیٹا آپ سے کہتا ہے بابا ابا جان جا سر سحری کا وقت آ گیا، تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنی عبادات کو، اپنے ذکر و اذکار کو چھوڑ دیتے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے اٹھا لیتے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنا شروع ہو جاتے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ابراہیم بن حاتب وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد میں پہنچا تو مسجد میں رونے کی آوازیں آ رہی تھی، گڑ گڑا کے ایک بندہ اللہ سے رو رہا ہے، بخشش مانگ رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے اپنے درد بھرے کلمات کے ساتھ اے میرے رب تو نے قرآن میں کہا کہ میرے بندے وہ ہیں جو سحری کے وقت آتے ہیں اور مجھ سے بخشش مانگتے ہیں، میں سر تسلیم اپنم ہو کے تیرے سامنے آ گیا ہوں، اے اللہ یہ سحری کا وقت ہے، میں تجھ سے بخشش مانگ رہا ہوں تو مجھے معاف فرما دے۔ کہتے ہیں میں نے جب دیکھا تو وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے۔ تو اللہ کے بندوں اللہ کے سامنے آئیے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگیے۔ اگر ایسا نہیں بھی ہو سکتا تو آپ کم از کم اتنا تو کیا کریں کہ رات کو جب آپ اپنے بستر پر آتے ہیں باوضو ہو کر آپ اپنے بستر پر آ جائیں، آپ باوضو ہو کر سو جائیں، اور رات کو اگر آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کریں، اس کی کبریائی کو بیان کریں، اللہ کی پاکیزگی کے کلمات اپنی زبان سے ادا کر دیں۔ آپ نے فرمایا اس وقت جو مانگو گے اللہ تمہیں عطا کر دے۔ رات کو اگر آنکھ کھل جاتی ہے بندے کی کروٹ لیتے ہوئے، آپ کی آنکھ اگر کھل جائے تو آپ اللہ سے مانگے، اللہ آپ کی ہر مراد کو پورا کر دے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں مَا مِن مُسْلِمٍ يَبِيتُ عَلَىٰ ذِكْرٍ طَاهِرٍ، جو بندہ پاکیزگی کی حالت میں رات گزارتا ہے، باوضو ہو کر سوتا ہے، فَيَتَعَارُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وہ جب رات کو اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ جو دنیا کی آخرت کی بھلائی مانگتا ہے اللہ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ اس لیے جب بھی آپ رات کے وقت سونے کے لیے آئیں تو بستر پر باوضو ہو کر سوئیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے آپ کے سرانے کھڑا ہو جاتا ہے اور آپ کے لیے پوری رات کو بخشش کی دعائیں کرتا رہتا ہے۔ جیسے ہی آپ کروٹ لیتے ہیں اللہ اس کو معاف فرما دے، اللہ اس کو اس پہ رحم فرما دے، تو جب آپ کے لیے فرشتے دعائیں کریں گے تو میرے بھائیوں دیکھیے کیا اس وقت ہماری مشکلات آسان نہیں ہوگی، کہ اللہ ہمارے ہاتھ پہ رحم نہیں کرے گا، ضرور اللہ ہمارے ہاتھ پہ رحم کرے گا۔ اسی طرح مرغ کی اذان، ہمارے گھروں میں مرغ لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں، تو مرغ کی اذان جب آپ سنتے ہیں تو آپ نے فرمایا فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهَا لَأَتِي الْمَلَائِكَةَ، جب مرغ کو دیکھو کہ وہ اذان دے رہا ہے تو اس وقت اللہ سے اس کا فضل مانگو، اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کرو، کیونکہ اس وقت وہ فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کے رحمت کے فرشتے اتر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جب آپ دعا کریں گے تو اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ اسی طرح آپ نے مرغ کو برا کہنے سے اور اس کو
اس کے لیے اس کو گالی دینے سے منع فرمائے۔ تو جب آپ مرغ کو برا نہیں کہہ سکتے تو جو آپ کا امام ہے، جو آپ کا معزز ہے، جو آپ کا خطیب ہے، اس کی آپ غیبت کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں آپ برے کلمات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اپنی زبان کو ہمیشہ اپنے کنٹرول میں رکھا کریں۔ آپ اگر مرغ کو برا نہیں کہہ سکتے تو آپ اس معزز کو کیسے برا کہہ سکتے ہیں جو دن کے اندر 5 مرتبہ اللہ اکبر کی کبریائی کو بلند کر کے آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوتا ہے آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ فلاح کی طرف، آ جاؤ نجات کی طرف۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب مرغ آزان دیتا ہے تو اس وقت آپ جو دعا کریں گے اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ اسی طرح جب بارش شروع ہوتی ہے تو بارش شروع ہوتے ہوئے جو دعا آپ کریں گے اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ اسی طرح بارش میں آپ نہائیں اور نہاتے ہوئے جو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی قبول کرے گا۔ کسی کی عدم موجودگی میں جب آپ کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کریں گے تو اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے، وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور آپ کے ساتھ ایک فرشتہ کھڑا ہو کے آپ کے لیے بھی اسی طرح دعا مانگ رہا ہوتا ہے جیسے آپ اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب امام غیر المغضوب علیہم الضالین کہتا ہے اور مقتدی آمین کہتے ہیں تو یہ بھی قبولیت کا وقت ہے۔ آپ فرمائے جس بندے کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ یا جس بندے کی آمین امام کی آمین کے ساتھ مل گئی، اللہ اس آمین کو قبول کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کو قبول کرتا ہے تو اس بندے کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے اور اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب آپ کے کوئی فوت شدہ لوگ ہوتے ہیں، جیسا کوئی جنازہ ہوتا ہے، تو جب ہم جنازے میں جاتے ہیں تو اس وقت ہمیشہ اچھا کلمہ اپنی زبان سے نکالتے ہیں، کبھی بھی اس کی غیبت نہیں کریں، کبھی بھی اس کی برائی کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا، اس پہ پردہ ڈالیں، کیونکہ جب آپ اپنی زبان سے جو کلمہ کہیں گے اس وقت فرشتے بھی وہاں موجود ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ یہ بندہ واقعی ایسے ہے، تو آپ کہیں یہ بڑا اچھا تھا، یہ بڑا نیک تھا، آپ اس کی اچھائیوں کو بیان کریں تو فرشتے بھی اس کے ساتھ ایسے ہی کہیں گے اور فرشتوں کی آمین اللہ قبول کر کے اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین